بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیا آپ جانتے ہیں ملائکہ کے درمیان حضرت عزرائیل علیہ السلام ہی کو کیوں قبض روح پر معمور کیا گیا؟ معتبر حدیث میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے، جب خداوند عالم نے حضرت آدم کو خلق کرنے کا ارادہ فرمایا تو جناب جبرائیل کو زمین کے مختلف حصوں سے مٹھی بھر خاک لینے کے لیے بھیجا تاکہ ان سے حضرت آدم کو خلق کرے۔ جبرائیل نے جیسے ہی زمین سے خاک اٹھانا چاہیے، زمین نے سوال کیا کہ آدم کی خلقت سے خدا کا کیا مقصد ہے؟ تو جبرائیل نے کہا مقصد یہ ہے کہ ان کو اور ان کی ذریت پر عبادات کی ذمہ داریاں ڈالی جائیں، اور ان میں سے جو اطاعت کرے اسے ہمیشہ کے لیے اپنے جوار میں جنت میں رکھا جائے، اور ان میں سے جو بھی نافرمانی کرے اسے تاابد جہنم کی آگ سے بنے قید خانے میں عذاب دیا جائے۔ زمین نے جب جبرائیل سے یہ باتیں سنی، اسے خدا کے حق کی قسم دے کر کہا کہ میرے وجود سے خاک نہ لے جا، کیونکہ میں خدا تعالیٰ کے عذاب کی طاقت نہیں رکھتی۔ لہذا جبرائیل زمین سے کچھ اٹھائے بغیر واپس پلٹ آئے۔ خدا سے عرض کی کیونکہ زمین نے مجھے تیری عزت و بزرگی کی قسم دی، لہذا میں نے اس میں سے کچھ نہ اٹھایا۔ خدا تعالیٰ نے میکائیل اور اسرافیل کو بھی خاک لانے کے لیے مأمور کیا، اور زمین ان کو بھی قسم دی کہ کچھ نہ اٹھائیں، اور وہ بھی اسی طرح بغیر کچھ اٹھائے پلٹ آئے۔ خدا سبحانہ نے جب اسرائیل کو خاک لانے پر مأمور کیا، حضرت اسرائیل جب زمین سے خاک اٹھانے لگے تو زمین نے انہیں خدا کی بہت قسمیں دی تو اس میں سے کچھ نہ اٹھائیں، لیکن انہوں نے ایک نہ سنی اور کہا میں اپنے خدا کے حکم کی مخالفت سے ڈرتا ہوں، تیری اوزاری کی وجہ سے ہرگز اپنے خدا کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کروں گا۔ لہٰذا مختلف مقامات سے خاک اٹھائی اور خدا کی بارگاہ میں حاضر کر۔ خدا نے بھی ان کی بہت حوصلہ افزائی کی، فرمایا چونکہ تو نے خاک لانے میں میری حکم کی تعمیر کی ہے اور زمین کی فریاد پر اس پر رحم نہیں کیا ہے، لہٰذا آدم کی اولاد کی روح قبض کرنے پر تجھے مأمور کرتا ہوں تاکہ کسی پر رحم نہ کھائے، اور ماں کی گود میں موجود شیرخوار بچے کی روح کو قبض کر سکے، اور ماں اور اس کے بچوں میں جدائی ڈال سکے، اور دو بھائیوں کو موت کے ذریعے ایک دوسرے سے جدا کر سکے، اور شوہر بیوی جن کے درمیان سالوں محبت رہی ان میں جدائی ڈال سکے، اور یوں حضرت اسرائیل علیہ السلام خدا تبارک و تعالیٰ کی جانب سے بندوں کی قبض روح پر مأمور ہو۔